السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جادو کی حقیقت، جادو کی علامات اور اس کے اثرات کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی کی کنٹینویشن میں کہ یہ جنات جو ہیں یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ہمیں ہی نظر نہیں آتے یا کسی کو بھی نظر نہیں آتے؟ جادوگر کو نظر آتے ہیں، عالم جو اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے اس کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنی
اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی ان گنت مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہیں جو جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ ایک مخلوق انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور دوسری مخلوق جو جواب دہ ہے وہ جن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ دونوں ہی مکلف ہیں، دونوں ہی آنسریبل ہیں، دونوں سے ہی پوچھ گچھ ہوگی، اور دونوں کو ہی اپنی عبادت کا حکم دیا اور شریعت کا پابند فرمایا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے جنوں اور انسوں کو پیدا ہی اس لیے کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ یہ میری عبادت کریں، یعنی دونوں مخلوق سے یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ جس طرح انسانوں میں نیک صفت اور شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی نیک صفت اور شیطان صفت جن ہیں۔ انسانوں میں جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں جو شیطان صفت جنات ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھی جنات کو گمراہ کرتے ہیں، انسانوں کو بھی کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ جن کی آیت نمبر 11 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں، بد صفت ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں بھی مختلف مذاہب ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف اصناف ہیں، یعنی جنوں میں بھی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مست بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اس طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ جن کی آیت نمبر 11 میں کہ جنوں میں بھی نیک لوگ بھی ہیں اور بد لوگ بھی ہیں، اور ان کی بھی قسمیں ہیں۔ اگرچہ جنات اور شیاطین کا ٹھکانہ رہائش اجاڑ جگہوں پر ہوتی ہے، مگر یہ انسانوں کے درمیان بھی موجود ہوتے ہیں، آنے جانے کام کاج جو بھی ان کا ہے انسانوں کے درمیان بھی یہ گزرتے ہیں، رہتے نہیں ہیں لیکن کام کاج کے لحاظ سے گزرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنات ہمارے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے دیکھا کبھی کوئی شیطان آپ کو آ کے روک دے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو شیطان آ کے آپ کے راستے میں رک جائے کہ خبردار تم نے مسجد نہیں جانا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، شیطان آ کے آپ کا ہاتھ روک لے، خبردار آپ نے صدقہ خیرات نہیں کرنا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن سورۃ اعراف آیت نمبر 27، اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ یراکم، یہ جنات، یہ شیطان جو ہے انسان تمہیں دیکھتے ہیں، تم کو دیکھتے ہیں، ہوا قبیلہ، وہ خود بھی دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے، وہ گروپ کی شکل میں بھی تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، یہ اس طرح لیکن کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے
کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. انہو یراکم، بے شک یہ جن، یہ شیطان تم کو دیکھتے ہیں. نہ صرف خود دیکھتے ہیں، ہوا و قبیل ہو، بلکہ ان کے جو قبائلے ہیں، جماعتیں ہیں، ایز اے گروپ بھی تمہیں دیکھتے ہیں. من حیث لا ترونہم، اس طرح دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن کی اس آیت سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ انسان جو ہے یہ جنوں کو اور شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتا. ہم تو صرف قرآن کی آیت پڑھ کے، حدیث پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں، اور لانا بھی چاہیے. لیکن جو سائنسدان ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، نظر کیوں نہیں آتے. اللہ نے تو کہہ دیا تمہیں نظر نہیں آ سکتے، لیکن بات ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتے. تو سائنٹسٹ نے 2 وجوہات بیان کی ہیں ان جنوں کو نظر نہ آنے کی، کہ انسان کو یہ نظر کیوں نہیں آتے. جن کا ماخذ چونکہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اسی سے جنت بھی نکلا ہے کہ جنت بھی نظر تو نہیں آتی لیکن جنت موجود ہے. پہلی وجہ اکارڈنگ ٹو سائنس کہ انسان کا ویژن جو ہے، دیکھنے کی طاقت جو ہے، یہ بڑی محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، برقی مقناطیسی شعاؤں کا جو سسٹم ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، نظام چلتا ہے، اس کے تحت سائنسدان کہتے ہیں کہ 19 قسم کی روشنیاں ہیں. ہو سکتا ہے 19 سے زیادہ بھی ہوں، 50 بھی ہوں، 5000 بھی ہوں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ 19 قسم کی روشنیاں ہیں. اور ان 19 قسم کی روشنیوں میں سے، لائٹس میں سے، ہم صرف ایک روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے. بارش ہوتی ہے نا تو آپ آسمان کے اوپر دیکھیں، آپ کو 7 رنگوں کی ایک قوس قزح جس کو رینبو کہتے ہیں، وہ رینبو آپ کو نظر آتی ہے اور وہ 7 رنگوں کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ یہ 7 رنگوں والی لائٹ جو ہے صرف دیکھ سکتا ہے. باقی سائنسدان کہتے ہیں کہ 18 قسم کی لائٹیں نہیں دیکھ سکتا. اور انہوں نے 18 قسم کی لائٹوں کا بھی ذکر کیا ہے. مثال کے طور پہ گاما وین. یہ گاما وین ایک ایسی لائٹ ہے کہ جس کے ذریعے کینسر کا علاج ہوتا ہے. انمول ہاسپٹل میں، شوکت خانم ہاسپٹل میں ایسی مشینیں ہیں جن کو کہتے ہیں گاما ریز مشینز، جس سے کینسر کے خلیے جو ہیں وہ کل کیے جاتے ہیں. یہ لائٹ کی قسم ہے. اس مشین کے ذریعے انسان کے اندر داخل کی جاتی ہیں اور اس کے وہ جو جرمز ہوتے ہیں کینسر کے، ان کو کل کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے سر کے بال، دوسرے تیسرے سر اڑ جاتے ہیں اس مریض کے. تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ گاما وین دیکھنے کی طاقت دے دے تو ہم بھی دنیا میں یہ ریڈیشن تک دیکھ لیں، لیکن اللہ نے نہیں ہماری آنکھوں میں رکھی. اسی طرح آپ نے ایکس رے مشین دیکھی ہے، انسان کی ہڈیوں تک کا ایکس رے لے لیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایکس رے ویژن میں دیکھنے کی طاقت دے دے، انسانی آنکھ کو، تو موٹی سے موٹی دیوار میں بھی انسان دیکھ لے، لیکن دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے طاقت نہیں دی. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں انفراریڈ ویژن کا طاقت دے دے تو آپ حرارت کو دیکھ سکتے ہیں. انسانی ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 98.6، جو بالکل انسان کا نارمل ہے. 99 ہوا، 100 ہوا، بخار کا پتہ چل جاتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے. 98.6 تک رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن 98.6 کے اوپر بھی انسان کے اندر سے حرارت نکل رہی ہوتی ہے. آپ گھی یا مکھن اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، پگھلنا شروع ہو جائے گا. یعنی انسان کے اندر اتنی 98.6 جو اس کی اپنی حرارت ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، اور اس سے وہ گھی یا مکھن پگھل جاتا ہے.
یعنی انسان کے اندر سے جو حرارت نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ انفرا ریڈ میں انسان کو دیکھنے کی طاقت دے دے تو یہ جو حرارت نکل رہی ہے 98.6 سے، جس سے کہ گھی اور مطلب کہ مکھن پگھل رہا ہے، انسان اس کو بھی دیکھ لے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی. انسان کو صرف ایک روشنی دیکھنے کی جو کہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے، وہی دیکھیں. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ ہے، مائکرو ویو ہے. آپ دیکھتے ہیں کھانا رکھو، بٹن دبایا 1 منٹ میں کھانا ابل جاتا ہے. روشنی کی طاقت ہے. لیکن یہ ساری روشنی کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں نہیں رکھی. لیکن انسان کو یہ طاقت نہیں دی، انسانی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی. لیکن بعض اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جن کو یہ طاقت دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ سانپ کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے انفراریڈ ویژن دیکھنے کی طاقت دی ہے. وہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی چیز ہے، حرارت سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح الو جو ہے یہ رات کو بھی رنگوں کو دیکھ لیتا ہے. رات کے اندھیرے میں اس کو اسی طرح رنگ نظر آتے ہیں جس طرح انسان کو روشنی میں نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے الو کی آنکھ میں طاقت دی ہے کہ رات کے گپ اندھیرے میں بھی اس کو رنگوں تک کا پتہ چل جاتا ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہے. اس طرح پرندہ جو ہے یہ 180 ڈگری کے اوپر دیکھتا ہے. سیدھا کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری کے اوپر دیکھ سکتا ہوں، ایسے سیدھا ایسے. اگر میں نے ادھر دیکھنا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹرن، ادھر دیکھنا ہے تو مجھے کرنا، وغیرہ 90 اور 30 یا 60 ڈگری تک میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن پرندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں یہ طاقت دی ہے کہ وہ 180 تک، یعنی 90 ڈگری ادھر اور 90 ڈگری ادھر دیکھتا ہے. یعنی جانور وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا. اور بکری جو گھریلو بکری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ 380 ڈگری کے اوپر دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے. حالانکہ وہ چارہ کھا رہی ہے، پتے کھا رہی ہے، لیکن پیچھے سے بھی وہ دیکھتی. اللہ نے اس کی آنکھ میں طاقت دی ہے کہ وہ 380 ڈگری سے دیکھتی. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3303، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، لیکن وہ دیکھنے کی طاقت انسان کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم، جب تم سنو سیاحت دقیقہ، مرغ کی اذان، فاسألوا اللہ، تو اللہ سے طلب کرو من فضلہ، اس کا فضل. یعنی مرغ کی اذان سن کر اللہ سے فضل طلب کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ الْمَلَكَ، کہ مرغ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اذان دیتا ہے. چاہے وہ 12 بجے بھی دے رہا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ، جب تم سنو نَحِقَةُ الْحِمَارِ، گدھے کی آواز، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. فَإِنَّهُ رَأْيَ الشَّيْطَانِ، کہ بے شک گدھا جو ہے شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے. اب یہ حدیث ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ اس کے اوپر بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ کیوں بھائی مرغ کیسے دیکھ لیتا ہے، گدھا کیسے ہے. سائنس جو ہے یاد رکھیں یہ دین کے تابع ہے، اسلام کے تابع ہے. اسلام سائنس کے تابع نہیں ہے. سائنس جب ریسرچ کرتی ہے، ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، تو وہ اس بات کو ایگری کرتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ صحیح ہے. تو جب سائنٹسٹ نے مرغ کی آنکھ کے اوپر ریسرچ کی کہ بھائی اس کو کیسے نظر آتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ
مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے دو چیزوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی چیز کہ انسانی آنکھ میں دو قسم کے لائٹ اسپیکٹر ہوتے ہیں جو انسان کو وہ شکل نظر آ جاتے ہیں، جبکہ مرغ کی آنکھ میں سائنسدان کہتے ہیں کہ 5 قسم کے لائٹ اسپیکٹر ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرغ کی آنکھ میں فوبیا ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو انتہائی تیزی سے گزرنے والی چیز کو نوٹ کر لیتا ہے، اور جن، شیطان، فرشتے چونکہ نور سے ہوتے ہیں، روشنی سے ہوتے ہیں، انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ گزرتا ہے نہیں دیکھ سکتی، لیکن مرغ کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ فوبیا ڈالا ہوا ہے جو تیزی سے گزرتی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی۔ اسی طرح جب انہوں نے گدھے کی آنکھ پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ گدھے کی آنکھ میں راڈ کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گدھا جو ہے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ جانور بعد آپ نے بیل دیکھا، اس کی آنکھوں کے اوپر آئز ماسک لگے ہوتے ہیں، آئز بڈ رکھے ہوتے ہیں گھوڑے کو، گدھے کو، لیکن اس کے باوجود چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے رستہ کیڑا ہے، آگے کوئی چیز آ جائے گی رک جائے گا، حالانکہ اس کی آنکھیں آپ نے بند کی ہیں۔ اس کو اندھیرے میں بھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ درختوں، سائے بانوں کو، رستوں کو، سڑک کو، ابسٹرکشن کو آ جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اس ساری سائنس کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنات موجود ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں دی کہ ہم ان کو دیکھ لیں۔ اب یہ جو عامل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، نیچے آہ سے اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ کیا اس کو یہ جن نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ یا جو عالم ہوتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے، اس کو وہ جن نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ وہی قرآن پاک کی آیت اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ کہ وہ یہ جن، یہ شیطان، اے انسان تم کو دیکھتے ہیں، من حیث، اس طرح، لا ترونہم کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہذا بات یہ ہوئی کہ جادوگر کو بھی یہ جن جو ہیں، یہ شیطان جو ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اب وہ جادو کرتا کس طرح ہے؟ جادوگر جو ہے وہ ان کی وسپر جو ہے، سرگوشی جو ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل، یہ جادوگر، یہ کاہن جو ہوتے ہیں، اور ایک سرگوشی کی فریکوینسی جو ہے وہ تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے۔ انسانی کان جو ہیں یہ 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک سن سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کانوں کو سننے کی طاقت زیادہ دی ہوئی ہے، دیکھنے کی طاقت کم ہے۔ دیکھنے کی طاقت محدود ہے، کم ہے، لیکن کانوں کی، اس لیے کہتے ہیں کانوں کے کچے، کانوں سے سننے کی طاقت زیادہ دی ہے۔ تو یہ جادوگر جو ہیں یہ ان کی سرگوشی سنتے ہیں، وسپر سنتے ہیں، اور اس کی آہٹ سرگوشی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ارد گرد موجود ہے۔ وگرنہ وہ جب بات چیت کر رہا ہوتا ہے، جادو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ فزیکلی جن کو یا شیطان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف اس کی سرگوشی وسپر کو سن رہا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح عامر حضرات جو عالم ہوتے ہیں، جو جنوں کو نکالتے ہیں، وہ بھی صرف آہٹ سرگوشی سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا کلام، قرآن، آیات پڑھتے ہیں۔ اور یہ جادوگر، نجومی، کاہن،
جب کسی شیطان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ رابطہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ جادوگر جو ہے کوئی حرام یا شرکیہ کام نہ کر لے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جادو سیکھتا ہے تو کسی ویران اجاڑ جگہ پر بیٹھ جا کر چلے کاٹتا ہے 40 دن 60 دن، اور اس دوران وہ ناپاک ہوتا ہے، حرام کام کر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح اس کا استاد جس نے سیکھا ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کس طرح کرو، اس طرح کرو تب حاضر ہوگا، یہ کرو، کہتا ہے 40 دن تو ہو گئے ابھی تک تو حاضر نہیں ہوا، وہ کہتا ہے یہ کرو یہ اور کرو۔ حرام کام جتنے زیادہ وہ کرتا جائے گا اتنا ہی وہ شیطان کو اپنے قابو میں کر سکے گا، کیونکہ شیطان کا اور جادوگر کا آپس میں تعلق ہی اس بات پر ہے کہ دونوں ناپاک ہوتے ہیں، اور جس نے جادو کرانا ہوتا ہے وہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور عام آدمی نہیں جاتا۔ ہمیشہ پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ حاسد جو ہے وہ جادو کراتا ہے، عام آدمی کو میرا کیا تعلق اس صاحب کے ساتھ میں تو تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں میرا ان کے ساتھ بزنس کمپٹیشن ہوگا تو پھر میرا تعلق بنے گا اور میں حسد کروں گا کہ یار ان کا تو بزنس بڑا فلور کر رہا ہے، میرا نہیں کر رہا تو میں حسد کروں گا۔ دفتر میں میری پروموشن ہو رہی ہے میرے ساتھی کی نہیں ہو رہی تو وہ حسد کرے گا کہ یار اس کی پروموشن ہو رہی ہے میری نہیں ہو رہی۔ تو حسد جو ہے وہ حسد کی وجہ سے جادو کرواتا ہے تاکہ اس کا کام نہ ہو۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا بھائی حاسد ہے؟ حسد کرنے کی 10 نشانیاں، حاسد کی میں 10 نشانیاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ حاسد جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، جو آپ کرتے ہیں وہی کرے گا، حالانکہ اس کی نظر میں آپ سب سے برے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ یہ پہلی اس کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں بھی وہ کوئی ایسی گلی سڑی گندی بات کرے گا جس سے آپ کی خوشی برداشت ہی نہ ہو سکے۔ وہ ایک گل ہے نہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور حاسد ہمیشہ آپ کی کامیابی کو چھوٹا سمجھے گا اور اس کا اظہار بھی کرے گا، او یار انہاں تو ہو ہی جاتا ہے، انہیں تو ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ حالانکہ انسان کو تھوڑی سی بھی کامیابی ملی ہے الحمدللہ، لیکن کہے گا نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ان سے ہوتا نہیں۔ اور حاسد اس وقت بڑا خوش ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نقصان ہو گیا، کسی بھی قسم کا بڑا خوش ہوگا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے نکلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی، بہت خوش ہوگا کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا۔ حاسد جو ہے وہ آپ کے اچھے کام میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال دے گا کہ یار ایسے کر لو تو ٹھیک ہو جانا سی، انہوں اگر انج کر دیں تو ٹھیک ہو جانا سی، نقص نکال دے گا اچھے کام میں بھی۔ حاسد جو ہے اگر آپ کو کوئی ترقی مل رہی ہے، آپ کامیاب ہیں، تو اس کامیابی کو وہ گڈ لک کہے گا کہ یار یہ تیری قسمت سی ہو گیا، وغیرہ نہیں ہوندا نہیں، کدی ہویا نہیں، اس طرح یعنی آپ کا وہ گڈ لک سمجھے گا اس کو، اور پھر وہ اس گڈ لک کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار اس کی تو قسمت بڑی اچھی ہے، اب وہ جادو کی طرف آئے گا کہ اس کی یہ جو قسمت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ 7ویں نشانی یہ ہے کہ وہ حاسد جو ہے آپ سے مقابلے کی دوڑ میں رہے گا، بے شک سلو ہو لیکن دوڑ میں رہے گا، اور وہ اپنی مرحومیوں کا بدلہ آپ کو ڈی گریڈ کر کے لے گا، ہمیشہ ڈی گریڈ کرے گا، یار تو پڑھیا لکھیا ہے ہی کوئی نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کی کرتا ہے، وہ مرحومیاں کو نا ہائی لائٹ کرے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔
اور حاسد کی نامی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرے گا اور اس کسی بھی حد تک گر جائے گا. اس کی کوئی حد نہیں ہوگی گرنے کی. الزام تراشی، بہتان، جھوٹ، کچھ بھی تو کر سکتے. اور 10ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ حاسد ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی وجہ سے آپ سے حسد کرے، بلکہ اس کا حسد، اس کا بیر خدا واسطے. اور پھر اللہ کے کاموں میں بھی وہ حسد کرے گا، دینی معاملات میں بھی وہ حسد کرے گا کہ ہیں اس نے مسجد میں اتنا کام کر دیا، اس معاملے میں بھی حسد کرے گا. اور بظاہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فاسق فاجر ہو، دینی نیک نمازی وہ بھی حسد کرے گا. تو یہ 10 نشانی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا حاسد ہے. اور یہ حاسد جو ہے یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اور جادوگر سے پھر وہ جس کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف یہ کوئی جادو وغیرہ یا کوئی جادو ٹونا وغیرہ کرتا ہے. اور جادوگر جو ہے یہ کئی طریقوں سے شیطانی جنوں سے کام لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنوں کو حاضر کر کے جادوگر کام لیتا ہے اس میں شرک ضرور ہوتا ہے. جادو ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے. جو شخص وضو کی حالت میں رہے گا اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے. جادو جب بھی انسان کے اوپر ہوگا ناپاکی کی حالت میں ہوگا. اور بعض کا ناپاکی جو ہے وہ ضروری بھی ہوتی ہے. جیسے واش روم میں جانا ہے تو آپ وقتی طور پہ 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر بھی واش روم میں آپ کو لگیں گے آپ ناپاک حالت میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو بھی کور کرنے کے لیے کیا کہا کہ واش روم میں جانا ہے تو دعا مانگ لو، کہ جو 10 منٹ آپ نے واش روم میں لانے ہیں وہ دعا آپ کا حصار کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کے واش روم میں چلے جاؤ. 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جتنی دیر آپ واش روم میں حاجت کر رہے ہیں یہ دعا آپ کو پروٹیکٹ کرتی رہے گی. اور جو ہی باہر نکلو پھر دعا پڑھ لو غفرانک اور وضو کر لو. پاکی کی حالت میں کبھی جادو نہیں. خواتین کے اوپر کیوں ہوتا ہے کہ ان کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ ناپاک رہتی ہیں، اس لیے ان کو کہا کہ وہ زبانی جو ہے ذکر اذکار کرتی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں. ناپاکی کی حالت میں بھی بغیر قرآن پاک کو چھوئے وہ ذکر اذکار کرتی رہیں تاکہ دعاؤں کا حصار اس کے گرد ہو جائے. کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ جن چمٹتے ہی تو اس وقت ہیں جب آپ ناپاکی کی حالت میں. جادوگر خود بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کا شیطان بھی ناپاک ہوتا ہے، اور جس کے اوپر اس نے جادو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر جادو ہوگا، وگرنہ جادو نہیں ہوگا. اور یہ جادو ہمیشہ تاریک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر جادو کرے گا، آگ جلا کر جادو کرے گا. کوئی پرندہ خاص جانور اس کی سری لانے کا کہے گا، اور خاص طور پر وہ جانور کالا ہو، کیونکہ شیطانوں کو جنوں کو کالا رنگ بہت پسند ہے. یہاں تک کہ جن کو حاضر کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی تک جادوگر کرتا ہے. آپ کو قرآن پاک اور آپ وہاں ملیں گے جن کو وہ گندگی میں لپیٹتا ہے، کیونکہ جتنا وہ برا کام کرے گا، جتنا ناپاکی والا کام کرے گا، جتنا شرک کرے گا، شیطانی جن اتنا ہی خوش ہو کر اس کی بات مانے گا. اب جادوگر کو کیسے آپ پہچان سکتے ہیں؟ اس کی بھی 10 نشانی ہے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ عالم دین ہے. جادو کیونکہ جب کسی کے اوپر جادو ہو جائے یا تو وہ خود اپنا علاج کرے یا کسی سے علاج کرائے، اور کسی سے اگر علاج کرانا ہے تو آبویسلی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے علاج کرا رہا ہوں یہ جادوگر ہے یا کوئی عالم ہے. تو جادوگر کی بھی 10 نشانی ہے، آپ کو فٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے میرا علاج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہی جادو کیا ہوتا ہے. وہی شیطانی جن کو بلا کر آپ کا جادو رفع کرنے کا کہے گا، حالانکہ وہ خود ناپاک ہے.
اس کا شیطان بھی پاک ہے، وہ آپ کے جادو کا علاج کر ہی نہیں سکتا۔ تو جادوگر کو پہچاننے کی بھی 10 نشانی ہیں۔ اگر علاج کرنے والے جس کے پاس آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایک یہ نشانی بھی ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک بھی نشانی 10 میں سے ہے اس کے اندر ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، عالم دین نہیں ہے۔ نمبر 1، جادوگر جو ہے یہ ہمیشہ جب اس کے پاس کوئی شخص علاج کرنے کے لیے جائے گا تو اس سے اس کا نام ضرور پوچھے گا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بھئی نام کا کیا تعلق، میرا تم علاج کرو، نام پوچھے گا۔ اچھا جی نام بتا دیا، تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ بھئی میری ماں کا اس کے ساتھ جادو کے ساتھ کیا تعلق؟ ماں کا نام پوچھے گا، آپ سے تاریخ پیدائش پوچھے گا۔ جب وہ یہ سوال کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جادوگر ہے۔ عالم دین آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کی ماں کا کیا نام ہے، کب پیدا ہوئے، عالم دین نہیں پوچھے گا، لیکن جادوگر پوچھے گا۔ اگر وہ یہ پوچھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جادوگر ہے۔ اب جادوگر جو ہے وہ علاج کرنے کی غرض سے کہے گا کہ اس مریض کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی ٹوپی وغیرہ لے کر آؤ۔ عالم دین نہیں کہے گا کہ کوئی کپڑا، رومال، ٹوپی لاؤ جو یہ پہنتا ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جادوگر جو ہے وہ مریض کے لواحقین کو کہے گا کہ کوئی جانور صدقے کے لیے، بکرا، پرندہ، الو، کوئی اس قسم کا لے کے آؤ، اور وہ کالے رنگ کا ہو۔ عالم دین آپ کو نہیں کہے گا کہ کوئی پرندہ لاؤ، کوئی الو لاؤ، کوئی شری لاؤ، کوئی بکرا لاؤ۔ جادوگر جو ہے وہ کچھ الفاظ کاغذ پکڑے گا، کاغذ کے اوپر لائنیں لگا کے کچھ لکھے گا، عالم دین یہ نہیں لکھے گا۔ اور جادوگر کچھ منتر پڑھے گا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، عالم دین ایسا کوئی منتر شنتر نہیں پڑھے گا۔ جادوگر بعض کا مریض جس کا آپ علاج کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دے گا، اور کپڑے کے اوپر لال رنگ کا ڈبہ ہوگا، ہرے رنگ کا ڈبہ ہوگا، کالے رنگ کا ڈبہ ہوگا، ڈبے ڈبے بنے ہوں گے۔ عالم دین ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جادوگر ہمیشہ مریض کے لواحقین کو کہے گا کہ اس کو الگ رہنے دینا، اکیلے اس کو رہنے دو۔ اور جادوگر یہ بھی کہے گا کہ 40 دن تک اس نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، ناپاک رہنا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اور پھر جادوگر کچھ چیزیں دے گا کہ اس کو زمین میں دبا دو، اپنے گھر میں دبا دو، آپ کو وہ تعویذ، وہ منتر، وہ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا، جادو جس کے اوپر ہوا ہوا ہے وہ نکل آئے گا آپ کے۔ عالم دین آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ جا کے میرے پاس یہ کاغذ لے جاؤ اور اس کو جا کے وہاں پہ دبا دو۔ اور 10ویں علامت ہے کہ جادوگر جو ہے وہ تعویذ دے گا کہ یہ گلے میں پہن کے ہر وقت رکھنا ہے تاکہ آپ حصار میں آ جائیں۔ عالم دین ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ 10 علامات ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک علامت بھی اس علاج کرنے والے شخص کے اندر موجود ہو، آپ دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، علاج کرنے والا نہیں، عالم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر یہ جادو ٹونا ہو گیا ہوا ہے تو ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ پہلا طریقہ کیا ہے، نوٹ کر لیں، کلونجی کے ذریعے، کہ کلونجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، عام حالات میں بھی، سالن میں بھی اس کو ڈال لیا کریں، پانی کے ساتھ تھوڑا سا پی لیا کریں روز۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5687 اور 5688، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، جس کو عربی میں حبہ اسود کہتے ہیں، کالا دانہ، ہر بیماری کی علاج ہے سوائے سام کے۔ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سام سے مراد موت ہے، یعنی کلونجی جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، اس میں ہر قسم کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو کلونجی کا استعمال عام حالات میں بھی گھر میں کریں، جادو کا حملہ آپ کے اوپر ہو گئی نہیں۔ دوسرا، شہد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے کہ شہد میں فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 5682 5682، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد میں، نمبر 2 حجامہ کرانے میں، اور نمبر 3 آگ سے داغنے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی آگ سے داغنے سے بھی علاج ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ شہد جو ہے یہ بھی اس کا علاج ہے۔ تیسرا، اجوا کھجور کھانے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5445 اور 5779۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن کوئی زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اجوا کھجور جو ہیں گھر میں ہونی چاہیے، کھانی چاہیے۔ چوتھا طریقہ کہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کریں۔ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے ختم کر دیتے ہیں اس ٹاپک کو اگر اجازت ہو تو۔ بیری کے پتوں سے علاج۔ 7 بیری کے پتے لیں، یہ عالم کہتے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، عالموں کا جو جادو کا علاج کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 7 بیری کے پتے لیں، ان پتوں پر سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور چاروں کول پڑھ کر ان پتوں کو رگڑ لیں، پھر ان پیسے ہوئے پتوں کو بیری کے پانی میں ڈال کے غسل کر لیں۔ اور غسل جو کرنا ہے وہ کسی ٹب میں کرنا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے نا پڑا ہوا یہ گندگی اس میں سیوریج میں نہ جائے، بلکہ ٹب میں کر لیں، نہا لیں۔ نہانے کے بعد وہ پانی جو ہے کسی ایسی جگہ پر انڈیل دیں جس کو زمین جذب کر لے، نالی میں نہ جائے، اور یہ 7 روز تک کریں۔ یہ جو عالم لوگ جو کرتے ہیں علاج وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور 5واں جو حربہ ہے بہترین، کہ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے تو یہ سن کر ڈرنا نہیں ہے۔ یہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ بھی پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ اپنی ول پاور کو مضبوط رکھنا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر شکست کھا گئے کہ وہ میرے اوپر جادو ہو گیا، میں تو مارا گیا، اب کچھ نہیں بچے گا، اب نہیں کچھ ہوگا، تو پھر یہ جن جو ہے نا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور پھر تنگ کرتا رہے گا۔ تو لہذا اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا دینا۔ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ آپ خود تلاوت کریں اور اس جن کے سامنے ڈٹ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جن بھی انسانوں کی طرح فطرت رکھتے ہیں، اگر ان پر آیات پڑھ کر پھونکا جائے، ہر وقت قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں، وضو کی حالت میں رہیں، تو یہ پھر آپ کا کچھ شیطان جو ہے نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈر کے وہ بھاگا رہے گا۔ جو ہی آپ نے آیت پڑھنی چھوڑی، جو ہی آپ نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑا، جو ہی آپ نے ذکر اذکار کرنا چھوڑا، وہ ہیوی ہو جائے گا، وگرنہ وہ نہیں ہوگا، دور رہے گا تھوڑے سے۔
اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سلسلہ حدیث ہے 1550 اور 1560، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی خوب پیا کرو، اس میں شفا بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اور اسی طرح بارش کا اگر ہو رہی ہے تو اس بارش کے پانی میں نہائیں، جیسا کہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارتے ہیں جو بڑا ہی مبارک ہے، تو اس بارش کے پانی میں آپ نہائیں، انشاءاللہ یہ جنات کا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتواں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اذان کی آواز ضرور سنیں، اس لیے مسجدوں کے پاس گھر جو ہے یہ بنانے کا حکم ہے کہ مسجدوں کے پاس رہو تاکہ آپ کو اذان کی آواز آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 608 اور 1222 کہ اللہ کے اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ آئے۔ تو اگر آپ مسجد کے قریب آپ کا گھر ہوگا اور آپ اذان کی بات سن رہے ہیں تو شیطان تو ویسے ہی آپ سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ اور نامہ یہ ہے طریقہ کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہوا ہے تو آپ کے ارد گرد جادو زدہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، اس کو تلاش کریں، اور اس چیز کو تلاش کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ 5 منٹ اور لگیں گے اگر اس ٹاپک کو، وغیرہ پھر اگلے جمعے کو لے جائیں۔ جی اگلے جمعے چلو ٹھیک، اگلے جمعہ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلے گا۔ اور ساتھ جو تیسری ہے نظر بد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر بد ہے یہ بھی انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، جادو ٹونا کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس یہاں سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ نظر بد بھی اس میں اس کا بھی ٹاپک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا